اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا کرو. وہ اللہ کی پیاری کتاب ہے. صرف لفظ اعتدال کو سمجھنا ہے. لفظ اعتدال کے نام پہ دھوکہ بھی نہیں تھا. یہ بھی غلطی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو اعتدال کا نام دیں اور اللہ کی حکم کو بھول دیں. مثلا کوئی کہے کہ بھائی مولوی صاحب یہ اتنی شلوار اٹھا کے رکھتے ہو, تھوڑا اعتدال اختیار کرو, نیچے کرو. اب بتائیں نیچے کرنا اعتدال ہے؟ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑی سی توجہ سے. عنوان ہمارا باقی محرم اہل بیت صحابہ کی محبت ہے. عنوان یہ نہیں ہے, مگر یہ اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل علم میں سے بنا دے. اگر آپ کو زندگی میں توفیق ملے اہل علم کو سننے کی سنا کریں. آپ کو ان کی گفتگو میں فروعات نہیں, اصول اور ضوابط ایسے موتی ملتے ہیں کہ وہ اصول آپ اپنی جھولی میں اپنے سینے میں لے جاؤ, ساری زندگی اس اصول کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. یہ کمال ہے. رلا دینا, بات کر دینا, انداز خطابت سے کسی کو متاثر کرنا کوئی بڑی بات نہیں. کوئی اداکار بھی کسی کو رلا سکتا ہے. یہ ایک عالم کی شان ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے اصول, ضوابط, پرنسپل اور وہ کسوٹی, وہ میزان لوگوں کو وہ دے دے اور سمجھا دے کہ زندگی میں جہاں کہیں بھی رہو, اول تو یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, نہ پتا ہو تو اہل علم سے پوچھا کرو. چلو اہل علم نہ ملے, جگہ جگہ بندہ پوچھ نہیں سکتا, اپنے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو آپ کے پاس اصول ہو, اس اصول کی روشنی میں آپ حق کی قریب جا سکتے. میں بات یہ کہہ رہا تھا جی ساتھیوں, اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی جان یہ شلوار آپ نے اتنی اونچی اٹھائی ہے, مقصد تو ٹکنے ننگے کرنا ہے نا. حاجی صاحب آپ اتنے نیک بنے ہو, اس کو نیچے کرو. اب میرا سوال ہے اپنے بھائیوں بزرگوں سے, محترم سامعات اور اپنی ماں اور بہنوں سے, کیا یہ شلوار کو تھوڑا سا نیچے کر دینا, یعنی ٹکنے سے بھی اوپر ہو اور اتنی اونچی بھی نہ ہو, کیا یہ اعتدال ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتدال کو سمجھنے سے پہلے کی بات سمجھنے ضروری ہے. اسلام میں اعتدال صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے. اسلام میں اعتدال صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے حکم دیا اور اس کے رسول نے بتایا ہے, کیونکہ اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی شدت کا حکم دیتا ہی نہیں. کیونکہ اللہ سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں, اور نبی علیہ السلام سے زیادہ رحمت للعالمین کوئی نہیں, اور نبی علیہ السلام سے زیادہ امت کے معاملے میں حریص کوئی نہیں. جس چیز کا آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں, سمجھ لیجئے کہ یہی اعتدال ہے, چاہے آپ کی عقل مانے یا نہ مانے کی ہماری غلطی. حدیث کیوں کہ اب مزے کی بات, نبی علیہ السلام نے فرمایا شلوار کو آدھی کنڈلی تک رکھنا یہ ایمان کا اکمل درجہ ہے, یعنی ٹکنے کے کرنا بھی جائز ہے, اوپر رکھنا بھی جائز ہے, تھوڑی درمیان میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن یہاں اعتدال اوپر رکھنا ہے. اگر کہتی ہے نا درمیان میں رکھنا ہے, لیکن نہیں. اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, وہ یہودی ہیں, یہ ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. دوسرے عیسائی جو گمراہ ہوئے یہ دوسری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انتہائیں الگ کون سی؟ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا, یہود کے پاس علم بہت تھا. عبداللہ بن سلام یہودی سے پہلے عیسائی تھا. یہودیوں کے پاس علم بہت تھا مگر عمل نہیں
لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے. یہ ایک انتہا ہے، یعنی صرف علم رکھنا اور عمل نہ کرنا. اب عیسائیوں کے پاس علم بالکل نہیں تھا، مسائل کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، آسمان سے کیا اترا اس چیز کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا. مگر عیسائیوں کا جرم یہ تھا، علم نہیں رکھتے تھے، اندھا دھند اپنی مرضی سے عمل ٹھوکتے جاتے تھے. یہ دوسرے کا ہے. اب اسلام کیا ہے؟ اسلام ان دو انتہاؤں کے درمیان موجود دین بس، دین فطرت، امت بس، میزان اعتدال، ایک آسان راستے کا نام اسلام ہے. وہ کیا؟ آپ علم بھی حاصل کرو، آپ عمل بھی کرتے چلے جاؤ. نہ یہودیوں کا راستہ نہ عیسائیوں کا راستہ. عزیز سامعین میری وقار، اللہ رب العزت نے جس اپنے نبی محترم علیہ السلام کو چنا، اسی نبی علیہ السلام کے لیے ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ کرام کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین میں دیکھا، زمین میں سب سے بہترین دل والے لوگوں کو نبی کا صحابی بنا دیا. اچھا اب تو یہ صحابہ کا مطلب، اگر زمین میں موجود سب سے بہترین لوگ نبی کے صحابہ بن گئے، اب ان صحابہ میں سے اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے چچا، ان کی پھوپھو، ان کے خاندان، ان کے نسب کا انتخاب جب فرمایا تو سوچئے کہ وہ کتنا شاندار اور کتنا اعلیٰ اور کتنا بہتر ہوگا. جب اللہ رب العزت نے ایک بہترین چیز کا انتخاب جناب نبی علیہ السلام کے لیے فرما دیا اور ان شخصیات کی خصوصیات ذکر کر دی، اب آپ اور ہم ایمانداری سے بتائیں جس کی تعریف اللہ نے کر دی، کیا اس کی تعریف نبی کو گنجائش پائی ہے؟ یار مجلس میں موجود دانا و بینا، اہل علم اور اہل عقل و فکر، کوئی سیانا بندہ بات کر دے تو حرف آخر ہوتا ہے کہ علم کی بات کے بعد تو بات بنتی نہیں ہے. بھائی جس کی تعریف میرا رب خود فرما دے، ان کی خصوصیات ذکر کرے، ان کے اطوار اور طریقے ذکر کرے، صرف یہ نہیں بلکہ ان سے محبت کرنے کے فضائل ذکر کرے، کیا آپ کو مجھے مزید ضرورت ہے ان کی تعریف میں کوئی واقعات گھڑنے کی؟ نہیں. اعتدال سے ہٹی بات. سب سے پہلے جب لفظ آئے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا، عام طور پہ اسلام کا ایک حسن ہے، بہت ساری چیزیں جو عرف عام میں معروف ہو اسلام اس کو جاری رکھتا ہے. معروف بہت ساری چیزوں کو اسلام جاری رکھتا ہے. آپ کے اور میرے معاشرے میں عرف عام میں جب بات ہے کہ میرے ساتھ میرے اہل و عیال اس سے سب سے پہلے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ میری اہلیت، کار والے نال نے، کار والے تو مراد 99% بندہ یہ رہتا ہے میری بیوی صاحب، نام نہیں لیتا سارے کار والے نال. اب قرآن حکیم کی 3 آیات کی روشنی میں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کتنے دکھ کی بات ہے. حق تو یہ تھا کہ امت مسلمان کے سامنے اہل بیت کے فضائل ذکر کیے جاتے، لیکن تکلیف سے بہت دل سے کہنا پڑتا ہے معاشرے میں اللہ کے بندوں نے، اللہ کے ہی بندے ہیں سارے، اللہ کے بندوں نے ایسے ایسے کمزور عقائد و نظریات ہوا میں اڑا دیے، ہر شخص ان سے متاثر نظر آتا ہے، ہر ذہن میں اس کا سوال نظر آتا ہے. اسی لیے اس عنوان پہ بھی بات کرنے سے پہلے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے. 3 مقامات. پہلا اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
آیت کا خطاب ہے یا نساء النبی. سبحان اللہ. اگر اس کا شان نزول پڑھا جائے خاص طور پہ میری مائیں اور بہنوں اور بیٹی کے لیے بڑا پیغام ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں. اور ایک موقع پہ تو اللہ تعالیٰ نے الگ نام دو آپشن دیے. اگر آپ دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو تو جاؤ، آپ کو دنیا بھی ملے گی، دنیا کا مال بھی ملے گا، مگر پیارا محمد نہیں ملے گا صلی اللہ. اور اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے پھر دنیا میں سفر کرنا. پھر یہ میری امت کی مائیں کوئی ان کو نخرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا لائف سٹائل، ان کے شوق، ان کے بازار کی شاپنگ، ان کی پسند اور ناپسند، ان کے آن لائن آرڈر شارڈر نہیں تھے. عائشہ صدیقہ کہتی ہے، صدیقہ کائنات، جب تک سب سے پہلے ہماری ماں کے اسکول پہ ممبر میں کھڑا ہوا شخص دھڑام سے گرتا ہے، یعنی ہم فیل ہیں اس قول کی وجہ سے. یہ ان عورتوں کی بات اور قرآن کی آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پاس دو آپشن ہے. یہ خطاب بھی ہماری ماں کو ہے. اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا علیہ السلام کہ جو بندہ چاہتا ہے نیا جوڑا خریدے، درود پڑھیں، فرمایا تب تک نیا جوڑا مت خریدو جب تک پہلے جوڑے کو پیوند نہ لگے. ملتا ہے کماش یہ ان کا تعلق کرنے کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حضرت امیر معاویہ نے 80,000 درہم کا تحفہ بھیج دیا. صرف تمہیدن بات ذکر کر رہا ہوں. خاتمہ کہہ رہی کہ ماں جی آج کوئی گوشت کوئی باقی بھی ہو جانا چاہیے. فرمانے لگی ماں بھائی آپ مجھے پہلے یاد کرواتی، میں نے تو سارا سرتا تھا یاد بعد میں آیا. ان ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ سے ڈرتی رہو، نماز کی پابندی کرو، زکات ادا کرو، اور ہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو تم اہل بیت ہو نا، کون؟ یا نساء النبی، یا نساء النبی. یہ جو اللہ تعالیٰ جن سے مخاطب تھا میرا رب چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہر قسم کی کمزوری تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو ایسا پاک و صاف فرمائے کہ جس کو حقیقی معنی میں پاکی اور صفائی کہتے ہیں. سبحان. دوسرا مقام اللہ رب العزت نے جس جگہ قرآن حکیم میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے بشارت دینے آئے بیٹے کی، اولاد کی، اب بیوی ساتھ کرنی ہے. عام طور پہ عقیدے اور اعتقاد میں عورت کمزور ثابت ہوتی ہے، مرد مضبوط ثابت ہوتا ہے. فرشتوں نے آگے بشارت دی. دوسرا مقام، اور اب بیوی کہنے لگی کہ بھلا اس عمر میں اس حالت میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اب تو یہ تھا نا جب فرشتے نے کہا ہے جب اللہ کا پیغام تو ہو سکتا ہے. آمنا وصدقنا. قالوا اتعجبين من امر الله رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تم اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو، اور دیکھیے اگر میاں اور بیوی کی کسی بات میں تلخی ہو آپ اپنا تکیہ کلام بنائیں رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ، یہ تکیہ کلام بنائیں، اچھے الفاظ استعمال کریں لڑائی میں بھی. فرمانے لگے آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پہ ہوں، اللہ کی برکتیں آپ پہ ہوں. اور آگے فرمایا یا اہل البیت، اے میری اہل بیت،
مراد بیوی. تیسرے مقام پہ اللہ حضرت نے ایک اور واقعے کو ذکر کیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی کا ان کی بارگاہ میں صندوق رکھ کے بھیج دیا اور فرعون نے اٹھایا اور بیوی کے مشورے پہ اس کو بچہ بنا لیا، بیٹا بنا لیا. اب اللہ رب العزت کا کرنا، اللہ اپنے نبیوں کی بڑی حفاظت فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر دنیا کی تمام عورتوں کا دودھ حرام کر، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کا دودھ. اس موقع پہ ان کی بہن موجود تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو دودھ کے لیے کوئی خاتون ڈھونڈ رہی ہو، میں آپ کو اس موسیٰ علیہ السلام کے اہل بیت کی طرف رہنمائی نہ کرو. یہ تیسرا مقام. وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. میں آپ کو ان کے اہل بیت کی طرف رہنمائی نہ کروں. یہاں مراد ان کی والدہ کی طرف وہ ان کو دودھ پلائیں. یہاں بھی اصل میں یہ بیوی کی سینس میں استعمال ہوا ہے کہ اگر موسیٰ کی ماں ہے تو ان کے باپ کی وہ بیوی ہے نا. اب یہ تین مقامات اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں. اور ٹوٹل اس میں سے سب سے پہلے اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے چچا، پھپھو، اولاد ساری اور نواسے اور نواسیاں. اور نبی علیہ السلام نے دعا کر کے حضرت علی، فاطمہ الزہرا، ان کے خاندان کو پھر پروٹوکول سے اس میں شامل کیا. نواسے اور نواسیاں پہلے بھی شامل. اور چھٹے نمبر پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا خاندان، ان کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل کیا. اب نبی علیہ السلام نے ان کے مقام، ان کی شان، ان کے مرتبے کو اتنا بڑھایا. حضرت زید کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. اے لوگو تمہیں اللہ کی قسم میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. دوسری دفعہ اے لوگو میرے محمد کے جانے کے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. ذرا سوچئے منظر، ہم میں سے کوئی بزرگ دنیا سے چلا جائے، شہر سے چلا جائے، پیچھے اس کا خاندان، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار موجود ہو، اس کو کس قدر فکر لاحق ہوتی ہے کہ ان کی کوئی خیر خواہی کرنے والا ہو، ان سے کوئی محبت کرنے والا ہو، ان کا کوئی احترام کرنے والا ہو. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرما دی پھر تو ہم من و عن ماننے کو تیار ہیں. ہم تو اس سے پہلے ماننے کو تیار ہیں. ہم تو جب پیارے نبی کے بالوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے پسینہ اطہر کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نسب کو جناب عدنان اور اسماعیل تک لے کے جاتے ہیں، نسب نامے میں ان کے نسب کی تعریف کرتے ہیں، ان کے قریشی اور ہاشمی ہونے کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پر سب سے بہترین خاندان میں محمد کو بھیجا ہے. جب ہم ایک ایک ذرے کی جو پیارے محمد سے جڑا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اہل بیت کے تو اللہ کی قسم ہم جان پاتے ہیں. اور یہ ہر مومن کا عقیدہ ہونا، چاہے آپ کے بارے میں کوئی جو مرضی مشہور کرے، فلاں کو مانتے نہیں مانتے، بھائی لوگوں کو راضی کرنا ہماری ڈیوٹی نہیں، نہ لوگوں کو جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے نبی سے محبت اپنے ایمان، یقین اور اعتقاد کی بنیاد پر کی ہے اور ان کے اہل بیت سے بھی اسی لیے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم سب کو سمجھنا بھی چاہیے. ہم اپنی شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. ہم اپنا انگ اس پہ بارنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھیوں کیوں نہ بارا جائے، صحابہ کرام نے باقی انگ بارا اس پہ. حضرت زید آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کیا رکھے رشتے میں نبی علیہ السلام کے. ایک پورا خطبہ جمعہ ہم نے صرف عبداللہ بن عباس کی طرف پڑھایا.
عبداللہ بن عباس مفسر صحابہ، رشتے میں چچا، اہل بیت میں شامل، سواری پہ آ رہے ہیں. حضرت زید نے سواری کی پہلی لگام پکڑی، پھر وہ سینڈل یا پیڈل وہ پکڑا، اس پہ پاؤں رکھوائے. حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ زید چھوڑو، ایسا مت کرو. فرمایا آپ ہمارے نبی کے چچا ہیں، ہم اس کی آپ کا احترام کرتے ہیں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر کسی مومن کے دل میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے متعلق شکوک اور شبہات ہے اور محبت کا یہ جذبہ نہیں ہے، سن لیجئے اس کو حقیقت میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. بڑا بات نصیب ہے. اور آپ نے کسی امتحان کا شکار نہیں ہونا. نہ ان کی تعریف میں میں نے تمہید یہاں سے باندھی. اسلام کیا ہے؟ دین ہے وسط. ہم کیا امت اعتدال، درمیانہ راستہ، ہدایت کا راستہ. نہ یہودیوں کی طرح، نہ عیسائیوں کی طرح، نہ اوپر والی حد کی طرح، نہ نیچے والی حد کی طرح. ہم نے نبی علیہ السلام سے، ان کے اہل بیت سے ایسے محبت کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول سکھا کے گئے ہیں، جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے. نہ ہم ان کی شان میں غلو کر کے ان کو اللہ کے برابر پہنچائیں گے، نہ نبی کے برابر پہنچائیں گے، نہ اپنی طرف سے من گھڑت روایات کریں گے. ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم کو بیان کریں گے جو اللہ نے بیان کیا. اور سب سے بڑی بات قرآن کی آیتیں جس کو بیان کر رہی ہیں، جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. جو بندہ اس طریقے سے اہل بیت رسول سے محبت میں کھڑا ہے وہ صحیح ہے، باقی غلط ہے. کیونکہ ہدایت کا راستہ ایک اور ہے. ابھی بات حضرت زید نے رضی اللہ عنہ ابن عباس کا ہے، قربان دے. جب نا انسان کے دل میں محبت بڑی شدت سے بھر چکی ہوتی ہے، بڑی شدت سے، عقیدے میں احترام انگ انگ میں بھرا ہوتا ہے، سوچوں اور خیالوں میں وہ ہمیشہ ان کی محبت اور چاہت میں مگن رہتا ہے، پھر اس طرح انسان کر ہی لیتا ہے. حضرت زید نے آگے بڑھے، ابن عباس کا ہاتھ چوما اور کہا ہائے میرے اللہ کے نبی کے چچا جان، یہ اہل بیت. آپ نے سنا نہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں پانی گرتا تھا ایک پرنالے سے. حضرت عمر نے کہا کہ بارش آتی ہے، نمازیوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں. دیکھیے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اطاعت ہر وہ چیز ہے جو اللہ اس کے رسول کی کا حکم ہو، اطاعت ہے. اس میں آپ کو مجھے اپنی عقل سے اس کو چھوٹا بڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیے عقل حضرت عمر کی بات کو صحیح سمجھتی ہے مگر شریعت نہیں صحیح سمجھتی. ضروری نہیں ہے کہ عقل ہر بات شریعت کی مانے. عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع ہے. آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اس بات سے، اور بڑی دنیا کے بڑے مسئلے خراب ہو جائیں گے جو اس قرآن کی تفسیر عقل سے، حدیث کی تفسیر عقل سے، مسئلے اپنی عقل سے، ہر بات اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فہم سے جس کو سمجھ آ جائے. شریعت آپ کو میری عقل کے تابع نہیں ہے، اس کی زبان کو تالے لگ جاتے ہیں. بڑا ڈر ڈر کے بات کرتا ہے اسلام کے مطابق. وہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں میں بات کروں کہ اللہ ہی اٹھا اور اللہ نے ایسا نہ کہا ہوا، مجھ سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے جھوٹ باندھ رہا ہے. آپ کو اور ہمیں اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی سیٹنگ کے اندر، اپنے گروپس کے اندر یہ جو اسلام پہ بحث کرتے بندے نظر آتے ہیں، ایک کہتا نہیں اس طرح ہوا، دوسرا کہتا نہیں اس طرح ہوا، یہ سب انجام ماشاءاللہ 90% یہ جولا محض اپنی عقل اور سوچ کے مطابق باتیں کرتے ہیں. اب حضرت عمر نے دیکھا آپ کی مسجد میں یہاں سہن میں پرنالے سے پانی آتا ہو تو آپ کہو گے کہ اسے بدل دیا جائے. امیر المومنین تو پھر ویسے اللہ کے شیخ سبحان اللہ پرنالہ ختم ہو گیا. جب صداقتی حکم جاری اور حکم بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت ابن عباس کو پتا لگا نہ عمر، حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور حضرت عمر بچپن میں ان سے محبت کرتے تھے. 15-16 سال کی عمر میں اپنی مجلس شورا میں کو بٹھاتے تھے اور دنیا اعتراض کرتی تھی پھر بھی بٹھاتے تھے. ابن عباس نے کہا سمجھو ساتھیو
محبت کا نام دعوے نہیں ہوتے، محبت جس سے کی جاتی ہے پھر اس میں جان ماری جاتی ہے، پھر اس کے مطابق چلا جاتا ہے، پھر اپنا مزاج نہیں ہوتا، پھر اس کا مزاج ہوتا ہے، پھر اپنی بات نہیں ہوتی، پھر اس کی بات چلتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی محبت کرے اہل بیت سے پھر وہ نظر آئے کہ یہ حسن کی طرح کی سیرت ہے علیہ السلام رضی اللہ عنہ. اس کا کردار علی المرتضیٰ جیسا ہے، اس کا اخلاق ماں عائشہ جیسا ہے، فلاں جیسا ہے. اس کا نام محبت ہے. آپ کے ہاتھوں میں سگریٹ کے سوٹے ہو اور یہ کڑیاں بھری ہوں مندروں سے اور منتریوں سے اور زنجیروں سے، آپ کی شلوار سنت کے خلاف، چہرہ سنت کے خلاف، لب و لہجہ سنت کے خلاف، نعرہ آپ کا کیا ہے؟ ویسے محبت جھوٹ. اللہ نے جھوٹ. ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرنالہ کیسے لگا ہے؟ یہ پرنالہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے کندھوں اطہر پر، یہ شان محترم پہ، ان پہ ابن عباس نے کھڑے ہو کے یہ پرنالہ لگایا ہے. حضرت عمر سن کے پانی پانی ہو گئے. محبت اس چیز کا نام ہے. آپ تک جب اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچے آپ کی رائے ختم، آپ کو اوپینین ڈیلیٹ، ایسے کہ جیسے آپ نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ ایسے مانو کہ جیسے آپ نے دل سے تسلیم کر لیا ہے. امیر المومنین آئے، فرمایا عبداللہ بن عباس، اب عمر فاروق کھڑا ہوگا، ابن عباس اپنے کندھے ان میرے کندھوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھے گا اور پرنالہ دوبارہ لگایا جائے گا. ہے یا نہیں اہل بیت سے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا جنت کے دو شہزادے، جنت کے دو پھول حسن اور حسین آئے، ان کو اٹھایا اور بزرگ آدمی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کو اٹھایا اور اٹھاتے کندھوں پہ بٹھا لیا. آپ بھی بڑی بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ موجودہ دور میں اپنے سکے نواسوں سے، سکے پوتوں سے بھی دادا اور نانا ایسی محبت کم ہی کرتے ہیں کہ اٹھا کے فوراً کندھوں پہ بٹھا دیا جائے. ان کو اٹھایا، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا. پوچھا ابوبکر یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ابوبکر نہیں یہ کام کرتا، جناب محمد اسی طرح محبت کرتے تھے. یہ ہمارے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کا سکون ہے، دلوں کا چین اور سکون ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہا میرے دو یہ بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جب یہ جنت میں سردار ہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی سردار بنا کے رکھیں گے، ان کا دفاع بھی کریں گے، ان کی عزت بھی کریں گے. اگر جن چھوٹے ہیں، سمجھیے بات کو، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے مرتبہ بڑھا دے دیا تو بڑے چھوٹوں کی عزت اور محبت کا سبحان. اور چھوٹوں نے بھی زندگی باری ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باری حق رسول پہ حملہ کرتے، اور یاد رکھیے یہ نہیں کہ حضرت عثمان کی کوئی مضبوط خلافت نہیں تھی، وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے تھے، یوں جواب دے سکتے، کیوں ایک لمحے میں کچل کے رکھ سکتے تھے سب کو. مگر آپ نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دیکھا کہ بڑا بڑا خون بہا، آپس میں مسلمان لڑ لڑ کے بڑے شہید ہوئے. صرف حضرت عثمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ذات کی وجہ سے اللہ کے رسول کے شہر میں خون نہیں بہنا چاہیے، عثمان شہید ہوتا ہے تو ہو جاؤ. اب پھر حسن اور حسین کا مقام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا جاؤ بیٹو اپنے چچا عثمان کی حفاظت خود نے کرنی ہے. آپ کو دو طرفہ محبت نظر آئے گی، انہوں نے بھی محبت کی، انہوں نے بھی محبت کی. کانہم بنیان مرصوص، اللہ نے کہا ہے ان کی محبت ایسے تھی جیسے شیشے کی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے. ہزاروں کلومیٹر تک آپ کو چھوٹا سا سوراخ بھی نظر نہیں آئے گا، بغض بھی نظر آئے گا، عداوت بھی نظر آئے گی، دشمنی بھی نظر آئے گا. اصل میں وہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں جو ان کی دشمنیوں کو اچھالنے کی، بنانے کی، گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ اہل بیت آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، پھر پڑھیے رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور کریم اور شفیق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ محبت دیکھیے، وہاں لگے بیٹے حسن آپ ہمارے پاس آتے نہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟
جب آپ کا کسی سے اتنا بے تکلفی کا تعلق ہو، اور اکثر یہ جملہ وہی بندہ کہتا ہے جو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، جو اکثر محبت ہوتی ہے، شاید ان کا ایک دو دن میں نہ آنا ہی بندے کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہفتے گزر کے تعلق ہے۔ میں بیٹے حسن آپ آتے نہیں ہو اپنے چچا کے گھر؟ اب حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضرت عمر مصروف تھے اور دربان نے یا کسی نے بھی کہا تو حضرت حسن واپس تشریف لے۔ جب امیر المومنین کو پتہ لگا، عبداللہ بن عمر نے بتایا حضرت حسن تشریف لائے تھے اور وہ واپس چلے گئے اور میری مصروفیت کی وجہ سے، فرمایا اے عبداللہ بن عمر، تیرے باپ سے حسن کا باپ بہت زیادہ اعلیٰ مرتبے پر، کیوں؟ حالانکہ خلافت میں عمر میں حضرت عمر بڑے اندر تھے، دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں، علی بن عبداللہ چوتھے خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن مقام اہل بیت کا، بچوں کا بھی مقام اس لیے، باپ کا مقام اس لیے، اور دوسرا یہ کہ ایمان ادب سکھاتا ہے، ایمان عاجزی سکھاتا ہے، ایمان یہ فیصلہ کرواتا ہے میں نہیں یہ بہتر ہے، اور جہاں نفاق آتا ہے، جہاں تکبر آتا ہے، جہاں گناہ آتا ہے، وہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں بہتر، یہ شیطانی حرکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن علیہ السلام کو اٹھایا، حضرت حسین کو اپنے ران پہ رکھا۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں، اللہم انی احبہما۔ ہم سے سوال پوچھوں تو آپ کو خود کو، اے میرے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بیٹوں سے بڑی محبت کرتے، بڑی محبت کرتے، یا اللہ میں ان دو بیٹوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو بندہ قیامت تک ان سے محبت کرے آپ ان سب سے محبت فرمائیے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جیسے طریقہ اس کے نبی کی محبت اور اطاعت ہے، اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ اہل بیت کی محبت ہے، حسن اور حسین کی محبت ہے، کیونکہ ان سے اللہ کے نبی کی محبت ملتی ہے۔ جس کو نبی کی محبت مل جائے اس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، ہم نعرے اور اعلان تو کریں، ہم باتیں بڑی بڑی کریں، زندگی میں شاید ہی مجمع میں کوئی ایک شخص اٹھ سکے، انشاءاللہ کمانے بڑے ہوں گے، کوئی ایک اٹھ سکے جس نے اپنی زندگی میں حضرت حسن اور حسین کی صرف ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب۔ صحیح دھوکہ ہے، خدا اصل کی طرف آئیے مسلمانوں میں، اور محبت کریں اعتماد، سوچ اور یقین کی بنیاد پہ، اندھادھند جنون اور عشق کی بنیاد پر محبت نہیں ہوتی، محبت بصیرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جان دینے پڑتی ہے، اور جنون اور عشق کے نعرے دے کے صرف جھومتے رہنا، کھلکھلاتے رہنا، صدقے جانا، باری جانا، نعرے لگانا اور ترانے بلند کرنا، نہ ان کا کردار اپنانا، نہ ان کا اخلاق اپنانا، نہ ان کی زندگی کو پڑھنا، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ زاویے بدلنے پڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نبی علیہ السلام و اہل بیت و اصحاب الرسل کی محبت عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔